سے آپ مشورہ لیا کرتے تھے؟ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جن کے مشورے کو حضور شرف قبولیت بھی بخشتے تھے؟ کون صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف میں مبتلا ہونا صحابہ کرام کو پریشان کر دیتا تھا، اور صحابہ کرام کا تکلیف میں مبتلا ہونا حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء کو پریشان کر دیتا تھا؟ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا جینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جن کا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جن کا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جن کا گھر بار اللہ اور اس کے رسول کے لیے، غزوہ تبوک کے موقع پہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بھی آپ کی متاع زندگی تھی سب کچھ لا کے دین اسلام کے لیے کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، تاجدار صداقت، فنا فی الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے، آپ حالت روزہ میں تھی، آپ نے وہ تقسیم فرمانا شروع کر دیے۔ افطار ہونے سے پہلے حضرت عائشہ بنت ابی بکر نے وہ 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں حضور کی امت کو خیرات کر دیے، حضور کی امت پہ خرچ کر دیے، اور یہاں تک کہ افطار کے لیے کوئی بہترین افطاری کے لیے اپنے پاس 1 درہم بھی نہ رکھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے شاہ روم کی بیوی کو 1 دینار 1 درہم کی جو ہے وہ عطر جو ہے وہ تحفتاً وہ گفٹ بھیجی۔ اس شاہ روم کی بیوی نے اسی شیشی کے اندر جو ہے وہ جواہرات بھر کے جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ کو بھیج دیے۔ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، آپ نے اپنے گھر میں جب وہ شیشی جواہرات سے بھری ہوئی دیکھی تو پوچھا، جب پتہ چلا کہ شاہ روم کی زوجہ نے بھیجے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواہرات آپ نے فروخت کر دیے، اور 1 دینار صرف جس کے عطر خریدا تھا وہ اپنی زوجہ کو دیے، اور کہا تم صرف اس کی حقدار ہو، اور باقی تمام پیسہ مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ سیدنا عثمان غنی داماد رسول، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے پورے دور خلافت میں 1 روپیہ بھی جو ہے وہ بیت المال سے آپ نے تنخواہ نہ لی، اور پھر اپنی جان کو جان افریح کے سپرد اس طرح کرتے ہیں کہ مدینہ رسول کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو باہم لڑنے نہیں دیتے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ سردی کے موقع پہ آپ کانپ رہے ہیں، ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور بیت المال پہ آپ کا بھی حق ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا، کچھ لینا نہیں چاہتا، اور یہ جو چادر دیکھ رہے ہو پرانی، یہ بھی میں اپنے گھر مدینہ طیبہ سے لایا ہوں۔ واجب الاحترام کون صحابہ کرام رضوان اجمعین یہ نفوس قدسیاں ہیں، تو آج لوگ بکواس کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہم تک پہنچائی، وہ کون سا ظلم ہے جو صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین نے برداشت نہ کیا؟ صحابیہ کے زیر ناف نیزے مار کے انہیں شہید کر دیا گیا، ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹ کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، صفوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دی جاتی، جلتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، تپتی ریت پر لٹا کر مارا جاتا،
کوڑے مارے جاتے، اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، کعبہ اللہ چھوڑا۔ صحابیات نے اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے جو ہے وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان کر دیے، اور قربان کرنے کے بعد ان کی زبان پہ بس یہی ہوتا تھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ واجب الاحترام یہ صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیاں ہیں، اور ایسی ہستیوں کے حوالے سے زبان درازی کرنا واجب الاحترام یہ دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ میری نوجوان نسل سن لے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دامن کو تھامنا جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی خوش قسمتی ہے، قبر میں بھی خوش قسمتی ہے، اور میزان عمل میں بھی خوش قسمتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز دارین کی برکات و حسنات ہیں۔ کون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کا سکھ و چین حضور کی زیارت تھی، حضور کا تکنا تھا، حضور کا دیکھنا تھا۔ کون صحابہ اکرام جو حضور کو بلاتے تو فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ کون صحابہ اکرام جب دشمن کی صف میں بیٹا کھڑا ہوتا تو باپ کا ہاتھ جو ہے وہ تلوار چلانے سے کانپتا نہیں تھا، رکتا نہیں تھا۔ جب دشمن کی صف میں جو اسلام کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کی ناموس کا دشمن ہے، جب دشمن کی صف میں کھڑا ہوتا، تب چاہے ان کا باپ ہوتا، چاہے ان کا چچا ہوتا، ان کی تلوار، ان کا ہاتھ جو تھا وہ رکتا نہیں تھا، وہ کانپتا نہیں تھا، لرزتا نہیں تھا۔ کون صحابہ اکرام بعد الوصال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پہلوؤں میں سلاتے ہیں۔ واجب الاحترام حضور نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، راہ ہدایت کو پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون صحابہ جن کی اداؤں کو ادا کرنے کا خود حکم جو ہے وہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ واجب الاحترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی تعریف کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا اور ان کی سیرت کو اپنانا وہ دارین کی برکات کا باعث ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے بے پناہ قربانیاں جو ہیں وہ اسلام کے لیے، اور بے پناہ قربانیاں جو ہیں وہ انہوں نے دین اسلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ان کے حوالے سے زبان درازی کرنا یہ دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں اس ویڈیو سے بالخصوص میرے مخاطب نوجوان نسل ہے، آپ کسی کے پروپیگنڈے کے اندر مت آئیں، اور یہ جھوٹی اور نام نہاد جو چیزیں آپ کو پیش کی جاتی ہیں آپ اس کے جو ہے وہ پروپیگنڈے کے اندر مت آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے، حضور کی آل نے، حضور کی اہل بیت نے ہمیں صحابہ کا ادب سکھایا ہے، اور صحابہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آل رسول کا ادب سکھایا ہے۔ اہل سنت و جماعت میری نوجوان نسل یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا وتیرہ یہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، رسول تشریف لائے، ہم سب کا ادب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمی متعلقین، خواہ ان کا تعلق آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام و صحابیات وہ حضور کے متعلقین میں آئیں، ہم سب کا جو ہے وہ ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے، ہمیں دین نے ادب سکھایا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے حوالے سے زبان درازی کرنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک صحابہ کرام، وہ پیارے صحابہ کرام جنہوں نے رات نہیں دیکھا، جنہوں نے دن نہیں دیکھی، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا ہمارا مال جا رہا ہے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم وطن چھوڑ رہے ہیں، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم کعبۃ اللہ چھوڑ رہے ہیں،
بس ان کی زندگیوں کا مرکز اور محور جو تھا وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ تھی، وہ حضور کی ذات تھی۔ ان کی زندگیوں کا اولین مقصد جو تھا وہ محبت مصطفیٰ تھی، حضور علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا۔ آج بدبخت لوگ جو ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیوں کے بے حکر جو ہے وہ زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نوجوان نسل آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہمارا جو کام ہے اہل سنت و جماعت کا وہ یہی ہے، ہم تمام انبیاء رسول کا ادب کریں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے دامن کو تھامے بغیر، اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت نے ہمیں بتایا، اللہ نے ہمیں بتایا، اس کے رسول نے ہمیں بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا، حدیثوں نے بتایا، حدیث رسول نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی محبت کے بغیر، ان کی سیرت پہ چلے بغیر، ان کے نقش قدم پہ چلے بغیر جو ہے وہ بھی ہمیں پھر فلاح نہیں مل سکتی۔ واجب الاحترام میری آپ سے گزارش ہے، صحابہ کرام کی محبت کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ فیڈ بیک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔